السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذان ملت اسلامیہ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان مرونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شرط سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں. لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں دیش کی ہی خبر آپ لوگوں کو سناؤں گا جو کہ آپ لوگ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. بہرکیف سنیاسی کے اوپر بولوں گا میں، اس بونے، اس جوکر، اس چندی چور کے اوپر بولوں گا میں. جس طریقے سے پارٹی کے اندر اس کی اوقات اس کو دکھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پھیکو منتری بھی اب اس سے تنگ آ گیا، بھزن آ گیا، کیونکہ انہیں منٹ میں ایک بات کر رہا. کبھی بولتا کہ جو ہے سو میں 70 سیٹیں جتا کے دوں گا 2024 میں. کبھی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے کو جو ہے سو پردھان منتری بننے کا نہیں ہے، میرے کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. میں محنت کروں گا پارٹی میں، لیکن میرے کو ان چیزوں سے بچا لو جو چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، جہاں سے میرے کو جیل ہو رہی ہے. کیونکہ میں اتنا گند مچایا ہوا ہوں، کیونکہ میرے ویسا گندا اور نچلی طبقے کا کوئی نیچ چھو ہی نہیں سکتا. یعنی اس کے یہ الفاظ ہیں، انہیں ایسا تو نیچ تو نہیں بول لیا، اپنے آپ کو تو بہت مہاتما بول لیتا انہیں، لیکن ہماری نظر میں ایک بدکار سے کم نہیں ہے انہیں، ایک بدچرن بے حیا سے کم نہیں ہے انہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ لوگوں کی دونوں کی بھی چل پڑی ہے. دونوں کی جو ہے سو پھر تو میں چالو ہو چکی ہے، جس کا فائدہ موٹا بھائی اٹھانے جا رہا ہے. موٹا بھائی اس لیے اٹھانے جا رہا ہے کیونکہ موٹا بھائی کی ساری ذمہ داری سنیاسی کو دینے کے چکر میں آگے تھے یہ لوگ. جس طریقے سے کام و کاج چل رہا تھا، اور انہیں یاترا پہ جاتا تو جانے تھوڑے دن چلے بھی گیا اگرچہ نکالنے تک انہیں، تو اس کی جگہ پہ دوسرے کو بھیج دیے کام و کاج سیکھنے کے لیے، اور اس کو موٹا بھائی کی جگہ پہ جو ہے تو رکھنے کے لیے موٹا بھائی کی ذمہ داری اور موٹا بھائی کو دھتکار کے ہلکے اڈوانی سے بدتر حالت کرنے کے لیے سوچ لیے تھے. لیکن یہ دونوں کی جس طریقے سے تن پڑی ہے، ان پڑی ہے، اب اس کی مد نظر فائدہ موٹا بھائی اٹھانے کے چکر میں ہے، اور اس سنیاسی جوکر اس بونے کو یاترا کو بھیجنے کی پوری تیاری میں ہے. کیونکہ بعض اس کے پاس بھی پختہ ثبوت ہے جو صرف اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، صرف اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ پروفیں دینے کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے انہیں سپریم کورٹ کو. ہاں، حالانکہ خود تو اپنے ہاتھ سے نہیں دے گا، لیکن کسی کے ذریعے وہاں تک پہنچا دے گا. وہ پہنچا دینے کے بعد تو جو اس کو رسی سے بھی لٹکائے اگرچہ، تو وہ سزا بھی کم پڑتی. کیونکہ اتنا اتیاچار، اتنا ظلم، اتنا زیادتی کیا ہے اس نے، اتنی اندیکھی کیا ہے جو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو دکھنے میں تو بہت آسان دکھے گی اور سننے میں بڑی کڑوی نظر آئے گی. یہ ایک حقیقت ہے. یعنی اتنی دھندلی کیا ہے اس نے، اتنا اتیاچار کیا ہے اس نے، اتنا ظلم کیا ہے اس نے کہ ہر کوئی بسے نہیں اس سے. صرف یو پی واسی نہیں ہے، صرف دیش واسی نہیں ہے، یہاں تک کہ پارٹی کے جو بڑے خط کے ہیں نا، حالانکہ ان کا بھی وہی ہے، انہوں بھی وہی چھے، لیکن پھر بھی اس سے بزن ہے. اس نے جو حرکتیں کیا ہے، اور جو یہ لوگوں کو کاٹ کھانے کے چکر میں ہے، جو ان کو مٹانے کے چکر میں ہے، ان کا صفایا کرنے کے چکر میں ہے، یہ سارے چیزیں ثابت ہو چکے ہیں اور دکھایا بھی جا رہا ہے، اور دکھ رہا بھی صاف طور پر نظر آ رہا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ جاننا چاہیں گے. پہلیاں تو بہت بجھتے ہیں جس میں اب آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے جو وقت خراب کر سکے آپ لوگ، اس لیے آپ لوگوں کا بغیر ٹائم گنوائے کے میں آپ لوگوں کو مدعے پہ آتا ہوں. آج جملہ بھائی سے سنیاسی جوکر بونے چندی چور کی
तन भी पड़ी है, लंड भी पड़ी है, जो है वो सीधे सीधे हो गए भी है। इन्हें उसके कमजोरियां गिना रहा, इन्हें जो जुल्म करा वो गिना दे रहा, इन्हें जो करा वो गिना दे रहा। ये लोग आपस में ये इसका फायदा सीधा सीधा मोटा भाई उठाने की चक्कर में था, लेकिन उठा नहीं सकता उन्हें। उसकी वजह ये है क्योंकि सन्यासी और जोकर के पास, सन्यासी जोकर के पास इतने प्रूफ मौजूद है मोटा भाई के, यहां तक कि उन्होंने वो काम करे सो भी है उनके पास। बोल दिया उन्हें खुला, ये भी मैं मंजराम पे लेके आऊंगा, उसके बाद तेरे को कौन बचाएगा। ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं भाई, क्योंकि अब ये लोगों की ये हालत हो चुकी है, घर का कुत्ता घर का ना घाट का बोलते नहीं, वो हालत हो चुकी है। ये लोगों की आपस में तू मैं इतनी बढ़ चुकी है जो अपन बयान भी नहीं कर सकते, जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इतना गंद मचाए ये लोग, इतनी गंदगी फैलाए ये लोग। अब वक्त आ गया इनका सफाया होने जा रहा है, क्योंकि इतनी गंदगी, अल्लाह सुब्हाना ताला सारे चीज़ें देखा है इनको, और जिस तरीके से इन्हों जो हरकतें करे हैं, अब वो इनके सामने आगे इनके खुद के पर्दे फाश हो रहे हैं, इनके खुद के पर्दे फाश हो रहे हैं। जिस तरीके से इन्हों बचने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर डाल लेके, इनके ऊपर डाल दिया तो मैं बच जाता हूँ, मैं इनके ऊपर डाल दिया तो मैं बच जाता हूँ, इनका ये खेल चल रहा। लेकिन ये सारे आने वाले हैं सामने, क्योंकि अब जो है सो हमारे भारतीय भी बड़े होशियार हो गए वे, वो लोग भी हकीकत से भी वाकिफ हो गए और सच्चाई भी जानते हैं। इसलिए अब इन्हों बचने वाले नहीं है। इन्हों जितनी अनदेखी, जितनी ज्यादती, जितनी लूट मार, जितनी जलालत देश के अंदर मचाए थे ना, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। अब इन्हों बचने वाले नहीं है, ना बच सकते। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त जरूर लग रहा है इनको, वक्त जरूर ले रहे, लेकिन इनका खातिमा भी तय है, इनका अंत भी तय है, क्योंकि इनका घड़ा भर चुका है। अब ये लोग आपस में ही लड़ मरने वाले हैं। ये एक चीज आप लोग देखेंगे, और बिला दस्त आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ये बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी, बहुत जल्द। ये हकीकत और ये पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। सारे देशवासी ये चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अब ना छुपा सकते ना दबा सकते। जो चीज होनी है वो तो होके रहती। ये अलग बात है, कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता, रोका जा सकता, लेकिन दबाया नहीं जा सकता, बदली नहीं किया जा सकता। अब ये लोग आपस में ही अपने आप क्या हालत होने वाली है देखना है, लायक होगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।